أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وهو خير مما يجمعون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت سے پڑھ لی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. کبھی لب سے میرے نعتوں کا حوالہ نہ گیا، ہو گئی رات مگر ان کا اجالا نہ گیا. میں نے ایک بار کہا تھا آقا میری جولی خالی ہے، مجھ کو اتنا دیا کہ مجھ سے سنبھالا نہ گیا. مجھ کو اتنا دیا کہ مجھ سے سنبھالا بھی کیسے جاتا ہے، کیونکہ میرے نبی نو رب نے ایشان بخشی کہ رخ نال اشارے ٹور دیندا. بے پرا نو مدینیوں پر ملدے، بے زورا نو سونا زور دیندا. اساں جدوں بھی منگیا حضور کولوں، ساڈا نبی سانو فل فور دیندا. اور اجمل صدقے جائیے مدینے دے شہنشاہ تو پہلے مکدے نہیں اگوں ہور دیندا. تو کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ کیوں جی؟ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حاتم طائی کا نواسہ آتا ہے مقابلہ کرنے کے لیے. کہتا ہے کہ میرے نانا کے محل کے 7 دروازے تھے، کہیں 8 آیا ذکر، کہیں 7 آیا، کہیں 10 آیا. تو کم و بیش 7 کر لو کہ 7 میرے نانا کے محل کے دروازے تھے. تو میرے نانا کے محل سے اگر کوئی مانگنے آتا، ایک دروازے سے مانگ کے جاتا، پھر دوسرے سے آتا، تیسرے سے آتا، حتیٰ کہ 7 دروازوں سے وہ مانگنے والا مانگنے آتا. میرا نانا کبھی اس کو جھڑکتا نہیں تھا، جولی بھر کے بھیجتا تھا. یہ کہا حاتم طائی کے نواسے میں جو دنیا کا سب سے بڑا سخی گردانا جاتا ہے. مورخین نے، تاریخ نے اس کا نام قلم بند کیا کہ بہت بڑا سخی گزرا ہے. اب آتی ہے باری کملی والے کے نواسے کی. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی جب باری آتی ہے آپ نے فرمایا کہ اے حاتم طائی کے نواسے، تیرے نانے کے پاس اگر کوئی مانگنے آتا تھا، ایک بار مانگنے آتا تھا، لے کر جاتا تھا، ختم ہو جاتا تھا، دوسرے دروازے سے آ جاتا تھا. جو ایک بار آتا تھا وہ بار بار آتا تھا. ایک بار جو مانگ کے لے جاتا تھا اس کو مانگنے کی عادت پڑ جاتی تھی، بار بار مانگنے آتا تھا، لے کے گیا، ختم ہوا تو پھر واپس مانگنے آ گیا، پھر لے کر گیا، ختم ہو گیا، پھر واپس مانگنے آ گیا. اے حاتم طائی کے نواسے، تجھے اپنے نانا کی شان کو بتاتا ہوں کہ میرے نانا کو رب نے یہ شان اور یہ مقام عطا کیا کہ میرے نانا کے دروازے پہ جو ایک بار مانگنے آ جاتا ہے وہ دینے والا بن جاتا ہے. ارے تیرے نانا کی یہ شان تھی کہ جو ایک بار مانگتا بار بار مانگتا تھا. میرے نانا کی یہ شان ہے کہ جو ایک بار مانگنے آ جاتا ہے، میرا نانا اتنا دیتا ہے، اتنا دیتا ہے، اتنا دیتا ہے کہ وہ آگے تقسیم کر رہا ہوتا ہے. ارے کوئی داتا علی حجویری لاہور میں بیٹھ کے آقا کا فیض تقسیم کر رہا ہے. ارے کوئی کویت کی سرزمین پر بیٹھا، کوئی بغداد میں ڈیرے لگائے کسی نے پاک پتن میں، تو کوئی غریب نواز بنا بیٹھا ہے. ارے یہ وہ ہیں جنہوں نے آقا سے مانگا، آقا نے اتنا دیا کہ آگے تقسیم ہو رہا ہے. یہ ہے تیرے
اور میرے نانے کی دین میں فرق ہے. اصل بات یہ ہے ملتا آج بھی ہے. رات کو بھی میں ایک بہت بڑا پروگرام تھا مسجد میں, تو وہاں بیان کر رہا تھا کہ آج بھی ملتا ہے. ہمیں طریقہ نہیں آتا, ہمارا عقیدہ مضبوط نہیں ہے. عقیدہ کیسے مضبوط ہو؟ دائیں بائیں سے چور ڈاکو ہمارے ایمان پہ حملہ کر رہے ہیں. دن رات سائنس نے اتنی ترقی کی کہ آج ہماری اولادیں جس طرف جا رہی ہیں ہم خود جانتے ہیں. سائنس ہمارا بیڑا غرق کر رہی ہے. اوپر سے جو ہمارے دوسرے پڑوسی علماء حضرات ہیں وہ ہمارے ایمان کو خراب کر رہے ہیں. دائیں بائیں آگے پیچھے سے شیطان ہمیں جکڑ رکھا ہے. شیطان نے کہا مولا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. رب کائنات نے کہا کہاں سے گمراہ کرے گا؟ مولا عن یمینہ و شمالہ و بینہ و خلفہ. آقا دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا اور جہنم کا ایندھن بنا دوں گا. رب کائنات نے کہا شیطان تجھے پیدا کس نے کیا؟ مولا تو نے. تجھے علم کس نے دیا؟ مولا تو نے. تجھے سوچ کس نے دی؟ مولا تو نے. یہ طاقت کس نے دی؟ کہا مولا تو نے. کہا میں تیرا رب ہوں. یاد رکھنا چار سائیڈوں پہ تو میرے بندوں کو گمراہ کرے گا. نیچے والی اور اوپر والی سائیڈ کو تو نے چھوڑ دیا ہے. ارے میرے بندوں کو گمراہ کرنے کے بعد میرا بندہ جب زمین پہ سجدہ کرے گا تو میں معاف کر دوں گا. ارے میرا بندہ ہاتھ اٹھا کے میری بارگاہ میں دعا کرے گا تو مجھے رحم آ جائے گا, میں معاف کر دوں گا. ارے ہر سائیڈ سے شیطان نے ہمیں جکڑا ہوا ہے. ہمارا عقیدہ کیسے پختہ ہو؟ عقیدہ پختہ تب ہوتا ہے علم کو سیکھا جائے, علم پر تحقیق کی جائے, تحقیق کرنے کے بعد تخلیق کی جائے. بابا اللہ نے ایسے پیدا نہیں کیا, اس کے پیدا کرنے کا کچھ مقصد ہے. یہاں بات عقیدے کی کر رہا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. صحابہ نے جب یہ سوال کیا نا آقا ابھی تو آپ ہمارے درمیان موجود ہیں, ہم سوال کرتے ہیں آپ جواب دیتے ہیں, ہم مانگتے ہیں آپ عطا کرتے ہیں. آقا آپ کے جانے کے بعد ہمارا کیا بنے گا؟ ذرا بڑا پوائنٹڈ نقطہ ہے, بڑا سمجھنے والا. صحابہ نے یہ سوال کیا آقا آپ کے جانے کے بعد ہمارا کیا بنے گا؟ ہم تو موجود ہیں, آنے والوں کا کیا بنے گا جو بعد میں آئیں گے؟ میرے آقا نے صحابہ سے مسکرا کے فرمایا اے صحابہ پریشان نہ ہونا, حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. ارے میرا دنیا میں رہنا بھی تمہارے لیے خیر ہے, میرا چلے جانا بھی تمہارے لیے خیر ہے. ارے جیسا میرا ظاہر ہے ایسا میرا باطن ہے. جیسے دنیا میں رہ کے تمہاری مدد کرتا ہوں اسی طرح قبر میں بھی تمہاری مدد کروں گا. یہاں رہنا بھی خیر, قبر میں رہنا بھی خیر. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اصل میں عقیدوں کی کمزوری ہے, اس لیے امت مسلمہ جو ہے آج کل ڈگمگا رہی ہے. آئے میں نے جو موضوع چھیڑا مجھے اظہر بھائی نے ٹیلی فون پہ بتایا اور اپنا شراز بھائی ہے ان کا نام, شراز بھائی نے ٹیلی فون پہ بتایا کہ یہاں میلاد کا پروگرام ہے. تو میں نے پوچھا کہ موضوع کون سا بیان کرنا ہے, تو انہوں نے کہا میلاد کا. ذہن کچھ اور بنا کے آیا ہوا تھا لیکن سوچا کہ گھر والوں نے اتنا خرچہ کیا, دوست احباب کو محنت سے بلایا, تو کیوں نہ ہو ان کو ایسا پیغام دے دیا جائے, ایسی اتھینٹک بات بتا دی جائے کہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ آپ ایسے بات پکڑی ادھر ادھر سے سنی سنائی نہیں بلکہ آپ اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں. ان محفلوں کا ثواب اور اجر یہاں تو ملنا ہی ہے, لیکن جب قیامت کا روز ہوگا نا اس وقت پتا چلے گا کہ ان کا کتنا اجر ہے. آقا نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام
کہ اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا قالوا ما ریاض الجنت قال حلق الذکر. آقا پہلے میں دلیل دے رہا ہوں، موضوع کی طرف بعد میں آتا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہارا جنت کے باغوں کے پاس سے گزر ہو تو وہاں سے کچھ کھا لیا کرو. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنت کے باغ کہاں ہیں، کیا ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا حلق الذکر، جو تم لوگ اللہ کے ذکر کی محفل کو سجا لیتے ہو وہی جنت کے باغ ہوتے ہیں. ارے بابا، جنت کے باغ میں آنے والا، آ کے بیٹھ کے ذکر کرنے والا جنت کا طلبگار اور جنت کا خریدار بن جاتا ہے. لیکن جو محفل کرانے والا بانی محفل ہوتا ہے وہ جنت کی کیاری بناتا ہے تو لوگ آتے ہیں. وہ جنت کی کیاری بنانے والا بانی محفل ہوتا ہے. آنے والے جنتی ہو جاتے ہیں، بنانے والے کا کیا مقام ہوگا؟ جو محفل کو سجاتا ہے اس کا مقام کیا ہوگا؟ آؤ جنت کی بات کی، یہ بھی بات پکڑی ہوئی نہیں دائیں بائیں سے، اتھینٹک حدیث پاک ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ نے عرض کیا، حضرت عبداللہ بن عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما غنیمت مجالس ذکری. وہ محفل تو سجائی گئی، آقا کسی نے سجا لی، اس ذکر والی محفل میں جا کے بیٹھنے سے کیا ملتا ہے، اجرت کیا ملتی ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا غنیمت مجالس ذکری الجنت الجنت. ارے جا کے محفل میں بیٹھ جانا، ذکر اذکار سننا سنانا. آقا نے فرمایا جو دور کی بات ہے سننا سنانا، ارے جو جا کے بیٹھ جاتا ہے وہ بھی جنتی ہو جاتا ہے. ارے یہ مور وہ زبان مہر لگا رہی ہے جس زبان کی گواہی رب کائنات قرآن میں دیتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. ارے اس کی گارنٹی خود خدا دیتا ہے، مصطفیٰ جو بھی کہتا ہے میرا پیغام جاتا ہے تو آگے بولتا ہے. تو یہ بانیان محفل کے لیے پیغام تھا اور آنے والوں کے لیے. حضرت صاحب بڑی شفقت فرماتے ہیں، یہ یاد رکھنا اگر میں کسی بندے کو ٹائم دیتا بھی ہوں تو انہی کی مہربانی کی وجہ سے ٹائم دیتا ہوں، کیونکہ یہ بڑے شفقت والے، محبت کرنے والے ہیں. تو ان کی محبت ہے، ان کی شفقت ہے. وگرنہ آپ کو پتہ ہے جمعرات جمعہ کئی مہینے پہلے جو ہے وہ میرا بک ہو چکا ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پہ پروگرام تھا، ابھی آپ نے ادھر بلا لیا، اس کے بعد ایک پروگرام ہے عصر کے بعد پھر میرے اپنے مدرسے میں پروگرام ہے جو درس قرآن دیتا ہوں ہفتہ وار، وہاں پروگرام ہے. اپنے گھر میں مدرسے میں تیاریاں بھی کرنی ہوتی ہیں. لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مالک کائنات نے چنا ہوا ہے اپنا اور اپنے یار کا ذکر کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا رہے. آؤ توجہ طلب بات ہے، میں نے کہا گارنٹی دینی ہے آپ کو. جو محفل کرا رہے ہیں کیا اپنی طرف سے کرا رہے ہیں یا رب کا حکم ہے؟ قرآن سے آپ کو دلیل دے کے ایک حدیث پاک سنا کے میں اجازت چاہوں گا. حضرت صاحب بڑی قابل توجہ بات ہے، اذان ہو رہی ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بفضل اللہ، جو تمہارے اوپر اللہ کا فضل ہوا ہے، وبرحمتہ، اور تمہارے اوپر اللہ کی سب سے بڑی رحمت کا نزول ہوا ہے، سب سے بڑی رحمت کا نزول ہوا ہے. فبذالک، اس کے سبب، فلیفرحوا، یفرحوا فرحہ سے نکلا ہے، فرحہ کہتے ہیں خوشی منانا. فلیفرحوا، اس کے سبب تم خوشیاں مناؤ. وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، ارے وہ
میرے فضل اور میرے رحمت کے آنے کی وجہ پر تم خوشیاں مناؤ. تمہارا خوشیاں منانا مال پیسہ جمع کرنے سے بہتر ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ خود رب قرآن میں کہتا ہے کہ میرے محبوب کی آمد پر تم خوشیاں مناؤ، خرچے کرو، محفلیں سجاؤ، میلاد کرو، تم خوشیاں مناؤ. ارے بابا جب تمہارا بیٹا پیدا ہو تو تم مٹھائیاں بانٹتے ہو، تم مال بانٹتے ہو. شاعر نے بڑے پیارے انداز میں نقشہ کھینچا ہے کہ پتر کسے دا جمے جس ویلے باپ ہوتا مٹھائیاں دے تھال ونڈے. ونڈن وچ فرق نے لکھاں، کوئی مٹھائی ونڈے تے کوئی مال ونڈے. اور خدا دی قسم جدو آمد میرے حضور دی ہوئی اللہ پاک نے پورا سال ماما نو لال ونڈے. ارے بابا ہمارا بیٹا پیدا ہو تو ہم مٹھائی بانٹتے ہیں، مال بانٹتے ہیں. جب رب کائنات کا محبوب پیدا ہوا تو رب کائنات نے کہا کہ اے جبرائیل نیچے چلا جا. مولا کیا کرو؟ فرمایا جس عورت کے پیٹ کے اندر بیٹی ہے اس کو بیٹا بنا دے. مولا راز کیا ہے؟ کہا میرا محبوب جا رہا ہے، محبوب کے جانے پر بیٹے تقسیم کر رہا ہوں. لوگوں نے فتویٰ اٹھایا کہ اس وقت تو کافر تھے، رب نے کافروں کو بیٹے کیوں عطا کیے، کافروں کو خوشیاں کیوں دی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب بھی بیٹی پیدا ہوتی تھی عرب کا قانون تھا کہ بیٹی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. رب کائنات نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرا محبوب زمین پر جائے اور کسی بیٹی پر ظلم ہو. میں نہیں چاہتا کہ میرا محبوب جائے اور کوئی بیٹی تڑپے اور روئے کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، میرے باپ مجھے میرا باپ دفن کر رہا ہے. محبوب کو رب نے کہا محبوب کو بھیج رہا ہوں، ہر گھر میں جب بیٹا پیدا ہوگا تو خوشیاں ہی خوشیاں ہو جائیں گی. ہاں اگر پیدا ہونے والی بیٹی ہے، کافر کی بیٹی ہے، ہوگی، مجھے اس سے مطلب نہیں ہے. میرا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ میرا محبوب جا رہا ہے، گھر میں بیٹا پیدا ہو تو خوشیاں مناتے ہیں، اس لیے بیٹے دے رہا ہوں. بے شک ان کو پتا نہیں میرا محبوب آیا ہے، پر خوشیاں تو منائے کیونکہ جانے والا میرا محبوب ہے، اس لیے خوشیاں منائے. دوسری دلیل قرآن سے دے رہا ہوں. کہتے ہیں نا جی کافروں کو بیٹے کیوں دیے، وہ تو کافر تھے. رب قرآن میں کہہ رہا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. سونیا شہر مکہ کی قسم اٹھاتا ہوں، شہر مکہ کی قسم اٹھاتا ہوں. مولا کیوں؟ اس لیے کہ تیرا گھر ہے، اس لیے کہ حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے، صفا مروہ ہے. مولا اس لیے قسمیں اٹھاتا ہے. کہا نہیں، اس لیے قسمیں نہیں اٹھاتا کہ میرا گھر ہے، حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے، رکن یمانی ہے، صفا اور مروہ ہے. قسم اس لیے نہیں اٹھاتا، ہاں قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. سونیا اس لیے قسمیں اٹھاتا ہوں کہ ان گلیوں میں تو چلتا پھرتا ہے. ارے بابا ان گلیوں میں تو ابو جہل بھی چلتا تھا، ابو لہب بھی چلتا تھا، امیہ بن خلف بھی چلتا تھا، ارے سارے کافر چلتے تھے. پر رب نے کہا سوریا ان کا چلنا نہیں، میں تیرا چلنا دیکھتا ہوں کہ جن جن گلیوں میں تو چلتا ہے ان گلیوں کی قسم اٹھاتا ہوں. اس لیے کافروں کو بیٹے عطا کیے. رب نے کہا میرا مقصد یہ نہیں کہ کافروں کو بیٹے نہ بیٹیاں دوں یا بیٹے دوں، مقصد یہ ہے کہ محبوب جا رہا ہے کسی بیٹی پر ظلم نہ ہو، کیونکہ محبوب گیا ہی اسی لیے ہے
عورت کو مقام دینے کے لیے، عورت کا مقام بتانے کے لیے کہ عورت کا معنی ہے با پردہ رہنے والی چیز، عورت کا معنی ہے پردہ دار، عورت کو مقام دینے کے لیے کملی والے آئے، انسانیت کو انسان سکھانے کے لیے کملی والے آئے۔ تو یہ جو میلاد کی محفلیں، ذکر کی محفلیں آپ لوگ سجاتے ہیں، ریکارڈنگ آپ کے پاس موجود ہے، اگر کسی نے پوچھا تو حوالے دینا، شروع سے لے کر ابھی تک یا حدیث پڑھ رہا ہوں یا قرآن پڑھ رہا ہوں۔ تو بابا جب بات ہمیں قرآن حدیث سے ملے تو ہم دائیں بائیں سے کیوں پکڑیں؟ سمجھ آئیے جی؟ یہ محفل میلاد، اگر بھائی نے رات کو کہا کہ میلاد کی محفل ہے، موضوع اور تھا، ذہن بدل گیا، کہا میلاد منانے والوں کو بتا دوں یہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ رب کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، محبوب کا میلاد منا رہے ہیں۔ آؤ ایک اور دلیل دیتا ہوں، ہوا خیر مما یجمعون کی۔ انسان اس کائنات میں، بیت والا بن کر، انسان اس کائنات میں دو چیزیں جمع کرتا ہے، یا مال و دولت اور پراپرٹی جمع کرتا ہے۔ سمجھ آئیے بات کی؟ مال جمع کیا، بنگلہ بنا دیا، پراپرٹی جمع کر لی، یہ چیز جمع کرتا ہے نا جی۔ تھوڑا مال ہو جائے اولاد کے لیے، یاشی کریں، مزے کریں، گاڑیاں لیں، پراپرٹی کریں، کاروبار کریں، اس لیے محنت کرتا ہے نا، یہی جمع کرتا ہے۔ یا انسان دوسری اگر کوئی چیز جمع کرتا ہے، دنیا دار پراپرٹی، بنگلے، مال و دولت جمع کرتا ہے، اور دیندار کیا جمع کرتا ہے جی؟ اچھے اعمال، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقات، اچھے اعمال کی جمع کر کے گنتی کرتا ہے، یہ کر دیا، یہ کر دیا، یہ کر دیا، یہ کر دیا۔ رب کائنات نے کہا خبردار، ارے تم اچھے اعمال جمع کرو یا پراپرٹی جمع کرو، ان دونوں سے بڑھ کر یہ ہے کہ تم میرے محبوب کا میلاد مناؤ۔ کیوں؟ کہ میلاد کا صدقہ تمہیں نمازیں ملی، اس میلاد کا صدقہ تمہیں روزے ملے، اس میلاد کا صدقہ تم دنیا میں آئے، اس میلاد کا صدقہ تمہیں رزق مل رہا ہے۔ اگر میلاد نہ ہوتا محمد مصطفیٰ کا تو بابا نہ تو ہوتا نہ میں ہوتا۔ بابا ظہوری نے قلم بند کیا، شعر قابل توجہ شعر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آقا دا کرم خوبصورت سجایا نہ ہوتا، کسے شاید یہ تھے پھر سایہ نہ ہوتا، نہ حورا دے قصے، نہ آدم نہ ہوا، نہ یعقوب و یونس، نہ یوسف زلیخا، نہ تختہ تاجاں دے سلطان ہوندے، نہ اے گلیاں محلے بازار ہوندے، نہ اے گلیاں محلے بازار ہوندے، کسے نو نہ ملتی اے زندگانی، ہوا ہی نہ ہوندا، نہ ہوندا اے پانی، نہ ربیع الاول دا ہوندا مہینہ، کون جاندا سی مکہ مدینہ، نہ نعت خان ہوندے، نہ اے خوش بیانی، نہ ربیع الاول دا ہوندا مہینہ، کون جاندا سی مکہ مدینہ، نہ ربیع الاول ہوندا، نہ اے نعت خانی، نہ ثنا خان ہوندے، نہ اے خوش بیانی، نہ عرشی، نہ فرشی، نہ خاکی، نہ نوری، زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری، کسے شاید یہ تے سایہ نہ ہوندا، جے رب نے محمد بڑھایا نہ ہوندا۔ ارے بابا اگر محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد نہ ہوتا، نہ تو ہوتا نہ میں ہوتا، نہ زمین ہوتی نہ آسمان ہوتا، نہ سورج ہوتے نہ ستارے، نہ سورج ہوتا نہ چاند ہوتا، نہ ستارے ہوتے نہ کائنات ہوتی، ارے کچھ نہ ہوتا، کیا ہوتا؟ بس خدا ہوتا۔ یہ صدقہ اگر ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کا ہے۔ میں نے آیت کریمہ کی تھوڑی سی تفسیر کی، آگے نہیں جانا چاہتا، گھڑی دوڑ رہی ہے، نماز کا بھی ٹائم ہے، قبلہ نے بھی بیان کرنا ہے اور میں نے ایک اور محفل میں بھی جانا ہے۔ آؤ حدیث پاک کا جو وعدہ کیا آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو نقل فرمایا، امام مسلم نے اس کو نقل فرمایا، متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھو گے تو آپ کو یہ حدیث پاک ضرور ملے گی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان، کون؟
آقا علیہ السلام کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ابو لہب کی وفات موت کے بعد ان کو خواب میں ملتے ہیں. ابو لہب جو ہے وہ حضرت عباس کو خواب میں ملتا ہے. حضرت عباس پوچھتے ہیں اے ابو لہب تیرے بارے میں قرآن میں مکمل صورت آئی ہے کہ تبت یدا ابی لہب و تب والی، کہ مرنے کے بعد تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے تو سیدھا جہنم کی آگ میں جائے گا. جی بتا قبر میں تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ ابو لہب خواب میں اپنی بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ ہفتہ میں 6 دن ہوتے ہیں، 7 دن ہوتے ہیں، 7 دنوں میں 6 دن میرے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے. ایک سوار کا دن اور سوار کی رات کو میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے. اللہ عذاب کو اٹھا لیتا ہے اور میری انگلی سے میٹھے پانی کا چشمہ جاری کرتا ہے. میں انگلی اپنے منہ میں ڈال لیتا ہوں، اس کو چوستا ہوں. جب تک چوستا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ عذاب کو دور رکھتا ہے. جیسے ہی سوار کا دن اور رات ختم ہوتے ہیں، منگل کی رات ہوتی ہے، پھر عذاب اسی طرح ہونا شروع ہو جاتا ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، آپ نے سوال کیا کہ اے ابو لہب یہ سوار کو جو تیرے اوپر اللہ عذاب اٹھا لیتا ہے اس کا اصل میں راز کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابو لہب نے حضرت عباس سے کہا کہ سوار کا دن تھا، میری نوکرانی میری خدامہ جس کا نام سویبہ تھا میرے بھائی عبداللہ کے گھر موجود تھی. اس وقت عبداللہ کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نامی اس میں گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ارے وہ بچہ جب پیدا ہوا تو میری خدامہ نے مجھے آ کر خوشخبری دی کہ جا تیرے بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا، خدا نے تجھے بھتیجا دیا ہے. ابو لہب نے کہا یہ خوشی کی خبر لانے پر میں نے انگلی سے اشارہ کیا کہ جا سویبہ اے خدامہ جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں، جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں. ابو لہب نے کہا خدا کی قسم محمد کے میلاد پر میں نے خوشی کا اظہار کیا، انگلی کا اشارہ کیا، خدامہ کو میں نے آزاد کیا، میں نے بھی میلاد منایا محمد کے پیدا ہونے پر. کاش میں محمد کا کلمہ پڑھ لیتا، کاش میں مسلمان ہو جاتا. ارے مجھے پتا نہیں تھا کہ وہ ہے کیا، بس بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہونے پر، اپنا بھتیجا پیدا ہونے پر انگلی کا اشارہ کیا، میں نے آزاد کیا. آج تک قیامت کے دن تک رب کائنات میری انگلی سے میٹھے پانی کا چشمہ جاری کرتا رہے گا، اس دن میرے اوپر عذاب نہیں ہوگا. اور اے ایمان والے مسلمان سنی، اگر وہ کافر اپنی لوڈی کو آزاد کرتا ہے اللہ قبر میں رحمت نازل کرتا ہے. ایمان والے اگر محبوب کی آمد پر کلمہ پڑھنے والے محبوب کے غلام خوشیاں منائیں تو بتاؤ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ کرے گا. اس لیے دوستو ٹائم بہت تھوڑا، اگر میلاد کے مہینے میں میں کویت ہوا تو آپ لوگوں نے بلایا تو کوشش کیا کریں 4 5 6 بندے اگر ناراض نہ ہوں